جی انصوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ نیک اور رحم دل تھا۔ اس کے 3 لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام دلاور خان، دوسرے کا امیر خان اور سب سے چھوٹے کا نام شیر خان تھا۔ دلاور خان اور امیر خان دونوں مغرور اور عیش پرست تھے۔ انہیں اپنے شہزادے ہونے پر بہت غرور تھا، لیکن شیر خان شیر کی طرح بہادر اور نیک دل تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین ہونے کے باوجود بالکل بھی غرور نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے بادشاہ اور رعایا سبھی اس کو بہت چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں بڑے شہزادے اس سے حسد کرنے لگے اور شیر خان کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، تینوں شہزادے بڑے ہوتے رہے۔ بادشاہ سلامت نے ان کی تعلیم کا اچھا انتظام کیا۔ ہر ایک علم اور فن کے بڑے اچھے اور ماہر استاد مقرر کیے۔ وہ تینوں شاہی طریقے پر تربیت حاصل کرتے رہے۔ اچانک بادشاہ سلامت بیمار پڑ گئے۔ شاہی طبیب اور حکیم دل و جان سے ان کے علاج میں لگے رہے، مگر سب کچھ بے سود۔ بادشاہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ دوسرے ملکوں سے بھی حکیم بلائے گئے، مگر ان سے بھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ کچھ دن بعد ایک شاہی حکیم دربار میں آئے جو نہایت بزرگ تھے۔ ان کے سر اور داڑھی کے ساتھ ہی پلکوں اور بھوؤں کے بال بھی سفید تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو دیکھنے کی اجازت چاہی اور اجازت ملنے پر بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی۔ بادشاہ کی نبض دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر غور کیا اور پھر بولے، بادشاہ سلامت کا علاج تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے جو دوا مناسب ہو سکتی ہے اس میں آکاش پھول کی جڑی بوٹی کا استعمال لازمی ہے۔ اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ شہزادوں نے معلوم کیا، آکاش کا پھول آخر ملے گا کہاں؟ حکیم صاحب نے جواب دیا، سندر بن میں سنہری چشمے کے کنارے پر جو گھاس ہے وہی آکاش کے پھول ہیں۔ اس کی تھوڑی سی مقدار بھی اگر مل جائے تو بادشاہ سلامت بہت جلد ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تینوں شہزادوں نے ایک ساتھ کہا، یہ گھاس ہم ضرور لے کر آئیں گے۔ ان کے اس ارادے سے حکیم صاحب بہت خوش ہوئے، مگر انہوں نے شہزادوں سے کہا، وہاں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وہاں بہت خطرات ہیں، بڑے بڑے خونخوار درندے اور خوفناک جانوروں کے ساتھ وہاں کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو وہاں جانے والوں کو زندہ واپس نہیں آنے دیتیں۔ حکیم صاحب کی اس بات سے شہزادوں کو تھوڑا ڈر تو محسوس ہوا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ شیر خان پہلے ہی تیار ہو گیا۔ اس کے دونوں بھائی بھی جو ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی سوچتے رہتے تھے، بھلا اس وقت کیوں کر پیچھے رہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آکاش کے پھول لا کر بادشاہ اور درباریوں کی نظر میں عزت کی نظر سے دیکھے جائیں اور شیر خان کو بھی نیچا دکھا سکیں۔ تینوں شہزادے بادشاہ سے اجازت لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ دلاور خان اور امیر خان دونوں آگے نکل گئے اور شیر خان ان سے پیچھے رہ گیا۔ شام ہوتے ہوتے شیر خان اپنے ملک کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ شہزادے کو بھوک لگی تھی۔ اس نے سوچا، اندھیرا ہونے سے پہلے ہی کھانا کھا لیا جائے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے کو ایک پیڑ سے باندھ کر پہلے اس کے کھانے دانے کا انتظام کیا اور پھر ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگا۔ نزدیک ہی پانی کا اسے چشمہ نظر آیا۔ شام کے وقت شفاف پانی بہت ہی خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس نے کنارے پر بیٹھ کر پہلے تو منہ ہاتھ دھوئے، پھر وہیں صاف سی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے پہلا نوالا ہی منہ میں رکھا تھا کہ اس کے کانوں میں بہت ہی کمزور سی اور لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، بہت بھوک لگی ہے بیٹا، مجھے بھی روٹی کھلا دو۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت ہی بوڑھی اور کمزور سی عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی کھانے کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادہ اس بیابان جنگل میں بوڑھی عورت کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا، مگر جلد ہی اس کا نیک دل بھر آیا اور اس نے اپنا کھانا اس عورت کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ کھانا آپ کھا لیجئے، آپ کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا
کہ وہ عورت کھانے پر ٹوٹ پڑی اور جلد ہی پورا کھانا چٹ کر دیا۔ شہزادے کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا جو کھانا 3 لوگوں کے لیے ہو سکتا تھا آخر کس طرح یہ بوڑھی عورت اکیلے ہی کھا گئی۔ ابھی وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک بہت تیز روشنی ہوئی اور اس کی آنکھیں اس روشنی کی تاب نہ لا کر بند ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے سامنے اب کوئی بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک جوان اور نہایت حسین و خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دل پر قابو پا کر کہا، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس نوجوان اور حسین لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں یہاں پر آپ کا امتحان لینے آئی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دراصل جس بوڑھی عورت کو ابھی آپ نے کھانا کھلایا وہ میرا ہی ایک روپ تھا۔ شہزادے نے کہا، میں ابھی آپ کی بات پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہوں، برائے کرم تفصیل سے بتائیے۔ آپ تو بہت ہی بھولے معلوم ہوتے ہیں جو ابھی تک ہماری بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی نے اپنی بات کہنی شروع کی، میں پریوں کی شہزادی طلعت ناز ہوں۔ میں نے ایک امتحان لینے کی خاطر یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے 2 شہزادے اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے مجھے بوڑھی عورت سمجھ کر دھتکار دیا اور اپنے ساتھ کھانا کھلانا تو درکنار مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ اس طرح وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ شہزادے کو یہاں پر کافی وقت ہو گیا ہے اور ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسی وجہ سے اس نے شہزادے سے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ گھر تشریف لے چلیں۔ آپ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں، آپ کو شدت سے بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ یہ بات شہزادی نے کچھ اس طرح سے کہی کہ شہزادے کو اس کی بات مان لینا پڑی اور وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شہزادی نے تالی بجائی، فوراً ہی 2 پریزاد حاضر ہوئے۔ اس نے شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کو ہماری سلطنت میں لے چلو۔ پریزادوں نے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پریوں کے دیس کوکاف پہنچ گئے۔ یہاں کی خوبصورتی اور رونق دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا۔ پورا علاقہ ہی خوشنما اور خوشبودار پھولوں سے مہک رہا تھا۔ مکان بھی صاف اور پختہ بنے ہوئے تھے۔ ہر طرف عجیب و غریب اور دل کو خوش کرنے والا ماحول تھا۔ شہزادی اس کو اپنے محل خاص میں لے گئی اور جو پریزاد شہزادے کو لے کر آئے تھے ان سے شہزادے کے آرام کا انتظام کرایا۔ چونکہ دن بھر سفر کرنے کی وجہ سے وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ جلد ہی شہزادے کو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ شہزادی کو خیال آیا کہ ابھی تک شہزادے نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور اس کا کھانا وہ خود ہی کھا جانے کی وجہ سے شہزادہ بھوکا ہی ہوگا۔ یہ سوچتے ہی شہزادی نے فوراً پریزادوں کو حکم دیا کہ شہزادے کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے اور خود شہزادے سے اس طرح جنگل آنے کا مقصد پوچھنے لگی۔ شہزادے نے اس کو اپنے والد کی بیمار ہونے اور پھر ان کا علاج کے لیے سندر بن سے آکاش کا پھول لانے والی بات پری کو بتا دی۔ اتنے میں پریزاد کھانا لے آئے۔ فوراً ہی دسترخوان لگایا گیا اور شہزادے نے کھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شہزادے نے کہا، اس وقت آپ مجھے اجازت دیجیے کیونکہ مجھے بہت اہم اور ضروری کام سے سندر بن جانا ہے۔ یہ سن کر شہزادی مسکرائی اور پھر اس نے کہا، کیوں جناب، کیا آپ سندر بن جا سکتے ہیں اور پھر وہاں سے صحیح سلامت واپس آنے کی امید بھی رکھتے ہیں؟ یقین جانیے وہاں بہت خطرات ہیں، یہاں تک کہ وہاں زندگی کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو وہاں جا کر واپس زندہ آ سکے۔ اس کے بعد وہ دونوں آرام کرنے کے ارادے سے اپنی اپنی خوابگاہ میں چلے گئے۔ جب صبح شہزادی طلعت ناز سو کر اٹھی تو اس کو شہزادے کی یاد آئی۔ اس نے خادماؤں کو شہزادے کو جگانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر وہ ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ شہزادی اس کو دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں اس کے ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر
دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران پھر شہزادے نے اپنے والد کے بیمار ہونے اور بوڑھے حکیم کے ذریعے آکاش کے پھول والی بات دہرائی اور انہیں حاصل کرنے کی غرض سے سندر بن جانے کی بات کہی۔ اسے سننے کے بعد شہزادی مسکرائی اور پھر اس نے کہا، شہزادے، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، وہاں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ کیا آپ ان خطرات کے ہوتے ہوئے آکاش کے پھول لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیوں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ جب انسان کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو وہ میرے خیال میں اس میں کامیابی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ یہ بات شہزادے نے پختہ عزم و حوصلے کے ساتھ کہی۔ اسے سن کر پھر شہزادی نے کہنا شروع کیا، جناب، آپ کی ہمت اپنی جگہ ہے، مگر مجھے یقین نہیں کہ آپ وہ پھول لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے خاص خدام کو اس کام کی غرض سے بھیج دیا ہے۔ وہ جلد ہی آپ کے لیے یہ چیز لے کر واپس آ جائیں گے۔ تب تک آپ یہیں ہمارے پاس رہیے اور آرام کیجیے۔ شہزادی کی بات سے شہزادے کو کافی راحت ملی اور وہ جب تک آکاش کے پھول نہیں آ جاتے تب تک کے لیے وہیں رہنے پر راضی ہو گیا۔ ایک دن اس نے شہزادی سے معلوم کیا کہ آخر آپ کو یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس سے آپ کا کیا مقصد تھا؟ تو شہزادی بولی، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور بہت ہی لاڈ و پیار اور ناز و نم میں پلی ہوں۔ شروع سے ہی میرے والدین نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اس وجہ سے اب شادی کے انتخاب کے لیے بھی انہوں نے یہ فیصلہ میری ہی مرضی پر چھوڑ دیا، مگر میں نے اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے ظاہری مال و دولت اور حسن و جمال چھوڑ کر اخلاقی بلندی اور کردار کی نیکی کو ترجیح دی اور یہ طے کیا کہ جو بھی میرے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اسی کو میں اپنے لیے چن لوں گی۔ یہ کہتے کہتے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا اور اس نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے پھر کہنا شروع کیا، ابا محترم کے اس فیصلے کی وجہ سے ہی میں نے یہ طے کیا تھا کہ بوڑھی عورت کا بھیس بدل کر اس طرح نوجوانوں کا امتحان لوں گی، کیونکہ میرے منصوبے کے مطابق میرے نزدیک شکل و صورت سے زیادہ اخلاق و سیرت کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہت سے نوجوان میرے اس امتحان میں آئے مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان میں سے آپ کے دونوں بھائی بھی تھے جو مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ حاسد اور سخت دل بھی تھے، لیکن آپ میرے اس امتحان میں پوری طرح سے کامیاب ہوئے اور آج میرا یہ مشن پورا ہو گیا۔ شہزادی نے اپنی بات پوری کی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دن کافی چڑھ چکا تھا۔ ایک غلام حاضر ہوا اور آداب بجا کر نہایت ادب و احترام سے بولا، شہزادی صاحبہ، حضور والا نے یاد فرمایا ہے۔ فوراً ہی شہزادی والد محترم کے حضور پہنچ گئی اور آداب بجا کر وہیں اپنے والد صاحب کے نزدیک ہی بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد شہزادی نے کہا، ابا حضور، آپ نے ہمیں یاد فرمایا تھا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ بولا، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھ کوئی آدم زاد آئے ہیں، بھئی ہم کو بھی تو ان سے ملواؤ۔ کیوں نہیں ابا حضور، ہم ابھی ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ شہزادی نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ جا کر شہزادے کو اپنے ساتھ لے آئیں اور خود بادشاہ کو وہیں سارا واقعہ جو جنگل میں اس کے ساتھ گزرا تھا کہہ سنایا۔ اسی دوران دونوں خادم شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے حضور واپس آ گئے۔ شہزادے سے ملاقات کے بعد بادشاہ اس کے آداب اور تہذیب سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، آج دوپہر کا کھانا تم دونوں ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت وہاں سے اٹھ کر آرام کرنے چلے گئے۔ پھر یہ دونوں بھی وہاں سے باہر نکل کر باغ میں چہل قدمی کرنے لگے۔ دن گزرتے دیر نہیں لگتی، شہزادے کو وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اسی دوران شہزادی کے بھیجے ہوئے سپاہی بھی سندر بن سے آکاش کا پھول لے کر واپس آ گئے۔ آکاش کے پھول آتے ہی شہزادے سے رہا نہیں گیا اور اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، اب ہم کو اپنے گھر جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ گھر پر ابا حضور بیمار ہیں اور ان کی علاج کی غرض سے اس گھاس کی سخت ضرورت ہے۔ شہزادے کی ضرورت اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے
شہزادی نے فوراً ہی اس کے سفر کا انتظام کرا دیا۔ شہزادہ بادشاہ سلامت سے اجازت لینے کے بعد فوراً ہی اپنے ملک کی طرف چل دیا۔ چلتے وقت شہزادی نے اپنا خاص خادم اس کے ساتھ کر دیے اور کہا، آپ جب بھی ہمارے یہاں آنا چاہیں یہ دعا پڑھیں۔ اس نے شہزادے کو ایک مخصوص دعا بتا دی تو آپ پر ہمارے ملک کے راستے کھل جائیں گے اور راستے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور وہیں سرحد پر ہمارے خادم بھی آپ کو مل جائیں گے۔ غرض کہ شہزادی نے اس کو کچھ اور ضروری باتیں بتا کر رخصت کر دیا۔ جب وہ اپنے ملک کی سرحد پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا گھوڑا وہیں کھڑا ہوا ہے اور اس پر بہت سے قیمتی تحفے لدے ہوئے ہیں۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر فوراً ہی اپنے ملک کے لیے چل پڑا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کی خیریت سے واپس آنے کی وجہ سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آنے لگیں۔ ہر جگہ مسرتوں کی لہر دوڑ گئی، اور جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ شیر خان آکاش کے پھول لانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو سب کی خوشی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حکیم صاحب نے بنا کسی تاخیر کے اس گھاس سے دوا بنائی اور بادشاہ سلامت کا علاج شروع کر دیا۔ خدا کے فضل اور آکاش کے پھول کے استعمال سے بادشاہ سلامت جلد ہی ٹھیک ہونے شروع ہو گئے اور چند ہی دنوں میں ان کی بیماری پوری طرح دور ہو گئی۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بجائے جانے لگے، فقیروں کو مالا مال کر دیا گیا، عوام کو تحفوں سے نوازا گیا، محلوں کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا۔ غرض کہ ہر طرف خوشی ہی خوشی نظر آنے لگی۔ اسی دوران شہزادے کے دونوں بھائی بھی واپس آ گئے، لیکن وہ آکاش کے پھول لانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور بہت دنوں تک راستوں میں بھٹکتے رہنے کے بعد ناکام ہی واپس لوٹ آئے۔ اپنے ابا حضور کی صحتیابی سے انہیں خوشی تو بہت ہوئی، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ شہزادہ شیر خان آکاش کے پھول لانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور بادشاہ کی صحتیابی اسی کا نتیجہ ہے تو انہیں بہت افسوس ہوا اور ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، مگر اس وقت وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ دل محسوس کر رہ گئے اور خاموش تماشائی بنے رہے۔ بادشاہ کو ٹھیک ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ حکیم صاحب اور باہر کے دیگر مہمان بھی رخصت ہو گئے تو ایک دن بادشاہ سلامت نے شہزادہ شیر خان سے سندر بن پہنچنے اور پھر وہاں سے آکاش کے پھول لانے کی بات معلوم کی، جو خود بادشاہ کی نظر میں بھی کسی آدم ذات کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ تو بادشاہ کے حکم پر شہزادے نے گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس دوران دونوں بڑے شہزادے بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب جنگل کی بوڑھی عورت کی بات سنی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا اگر وہ دونوں بھی اس کے ساتھ عاجزی، ہمدردی اور نیکی کا سلوک کرتے تو آج کامیابی ان کے قدم چومتی، مگر اب افسوس کرنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر گیا، موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ آج انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ نیکی، بھلائی اور دوسروں کی خدمت میں ہی انسان کی راحت اور سربلندی ہے، اور وہی لوگ کامیابی پاتے ہیں جو نیک دل، شریف اور خدمت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر، چھوٹا یا ذلیل سمجھنے والے تو ہمیشہ ہی نقصان میں رہا کرتے ہیں۔ بالآخر جب بادشاہ کو پریوں کی شہزادی طلعت ناز کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ میری زندگی واپس لانے میں سب سے زیادہ حصہ اسی کا ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت نے شہزادے سے کہا، بیٹا کس دن مناسب ہو سکے تو ہماری ملاقات بھی شہزادی طلعت ناز سے کرا دو۔ شہزادہ تو خود یہی چاہتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ خود بھی شہزادی سے ملنے کو بے قرار تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی بادشاہ سلامت کے حکم پر لبیک کہا اور گھوڑے لے کر پریوں کے دیس کی طرف نکل پڑا۔ دوسرے ہی دن وہ پریوں کی شہزادی طلعت ناز کو ساتھ لے کر اپنے ملک واپس آ گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ واقعی وہ بہت ہی خوبصورت، نہایت شریف اور تہذیب دار تھی۔ اس کی خوبصورتی کے ساتھ ہی اس کے اخلاق و آداب نے بھی بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا اثر کیا۔ 2-3 ملاقاتوں میں ہی وہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔
کچھ دن بعد بادشاہ سلامت کی ملاقات شہزادی طلعت ناز کے والد سے بھی ہو گئی۔ دونوں بادشاہ بھی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور گہرے دوست ہو گئے۔ چند مہینوں میں ہی بادشاہ سلامت نے شہزادی طلعت کے والد کے سامنے شہزادی طلعت ناز کے لیے شیر خان کا رشتہ پیش کیا۔ وہ تو خود بھی یہی چاہتے تھے اور شیر خان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی یہ رشتہ منظور کر لیا۔ جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر وہ دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔